السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 18، سورہ آل عمران، آیت نمبر 26۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے بارے میں کیا پتہ چلا کہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، ساری بھلائیاں صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے یہ چیزیں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دی ہیں۔ اسی لیے جو لوگ وسیلہ کے طور پر درگاہوں پر جاتے ہیں، ولیوں کی قبروں پر جاتے ہیں تاکہ وہ ہماری بات کو اللہ تک پہنچا دیں گے، یہ بات اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہی ہے۔ یہ طریقہ نبی نے کسی بھی حدیث میں نہیں سکھایا ہے۔ یہ کام کسی بھی صحابی نے نہیں کیا ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام تھے، کسی ایک صحابی نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ نہ وہ نبی کی قبر پر جا کے کہتے کہ ہماری بات کو اللہ تک پہنچا دے، نہ وہ عقیدہ رکھتے تھے، اور نہ ہی کسی دوسرے صحابی قبر پر جاتے تھے۔ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے کیا۔ تو آپ قرآن کو مانیں گے، حدیث کو مانیں گے، یا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو مانیں گے؟ لوگ تو شراب بھی پیتے ہیں، کیا آپ پی لیں گے؟ لوگ جانتے ہیں کہ سود کتنا بڑا حرام ہے، پھر بھی لوگ سود کھا رہے ہیں، تو کیا آپ بھی کھائیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو ساری چیزیں، ساری بھلائیاں اللہ کی، عزت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ کسی اور سے ہمیں عزت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ کچھ لوگ شادی کرتے کسی فیملی سے تاکہ اس کی عزت بڑھ جائے، کچھ لوگ دوستی کرتے کسی سے اس وجہ تاکہ اس کی عزت بڑھے گی۔ نہیں، اب انسانوں سے کیوں توقع رکھتے ہیں؟ اللہ سے توقع رکھیے، کیونکہ عزت دینا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی طرح سورہ ابراہیم آیت نمبر 34، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت دی ہمیں کہ ہم صرف کاؤنٹ کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو ہم گن بھی نہیں پائیں گے۔ گن کے دیکھیے آپ، دوسری چیز چھوڑیں، اپنے اوپر ہم دیکھیں، یہ بال کے اوپر غور کریں، کتنے بال سر کے اندر، سر کے بال کی ہم گنتی نہیں لگا سکتے۔ آنکھ کی قیمت ہم ابھی نارمل لے رہے ہیں، لیکن کسی کی آنکھ جب خراب ہوتی ہے تب احساس، اللہ اکبر، یہ آنکھ ہماری کتنی بڑی نعمت ہے۔ کسی کے بال جھڑ جائیں، دیکھیے دوا لے لے کر کے، معجون لگا لگا کر کے، میڈیکل جا کر کے پریشان ہے کہ بال اگ جائے، اچھے سے ایک اچھا سا بال آ جائے، نہیں ہوتا ہے۔ آنکھ خراب ہو جائے، آپریشن کراتے، خرچ کرتے، کسی کا ٹھیک ہوتا ہے اللہ کے فضل سے، کسی کا نہیں بھی ہوتا ہے۔ تب احساس ہوتا ہے کہ ایک آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاتھ لے لے، انگلی لے لے، آپ نے دیکھا کسی کی انگلی کٹ جائے اور پھر دوسری انگلی نکل جائے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تب بتائیں کہ ایک ایک انگلی کی کتنی قیمت ہے۔ اسی طرح پورے اپنے باڈی کے اندر دیکھیں، کڈنی ہے، دل ہے، پھیپھڑا ہے، کچھ بھی، پیر ہاتھ، کچھ بھی، کان ہے، زبان ہے، حلق ہے۔ کسی کے حلق میں کینسر ہو جائے تو انسان بول نہیں پاتا ہے، اللہ اکبر، آواز نہیں نکلتی ہے۔ اللہ نے سسٹم بنایا کہ ہمارے حلق کے اندر ایک اسپیکر ٹائپ کا بنا ہوا ہے جسے ہم بات کرتے ہیں، بولتے ہیں۔ اگر وہ اللہ چھین لے تو ہم بول نہیں سکتے۔ کتنے لوگ ایسے جس کی آواز بند ہو گئی، نہیں بول سکتے۔ تو ہم اپنے باڈی کو اگر غور کریں کہ اتنی نعمت دی ہے کہ ہم اسی کو نہیں گن پا سکتے۔ پھر اوپر اس کے علاوہ الگ کھانا پینا، یہ ہوا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پیسے، یہ ماں باپ کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، شوہر کی صورت میں، کتنی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے، ہم اس کو گن نہیں پائیں گے۔ یہ پانی ہے، پیتے کتنا سکون ملتا ہے، ایک دن کسی کو پانی نہیں دے کتنا پریشان ہوتا ہے۔
تو اللہ نے اتنی نعمت دے رکھی ہے کہ ہم اس کو گن نہیں پائیں گے. لیکن انسان اکثر ایسا جو ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا تک نہیں کرتا. اللہ اکبر. سورہ کہف آیت نمبر 109. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اے نبی کہیے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر کی سیاہی بن جائے، سمندر سیاہی بن جائے، تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کو لکھنے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. سمندر کے اندر کتنا پانی ہے، تو سارے پانی کو سیاہی یعنی روشنائی بنا دیا جائے اور لکھنا شروع کر دے اللہ کے کلمات کو. یعنی کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کے نام، صفات، کام، پھر اس کی دلیلیں، اس کے دلائل لکھنے لگ جائے تو سمندر کے پانی جس کو روشنائی اگر بنا دیا جائے تو ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور ارشاد فرمایا سورہ لقمان کے اندر پڑھیے. اللہ اکبر. سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 26 سے 28-29 تک پڑھیے. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے. اللہ اکبر. یہ سب ہم اللہ ہی کے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہم پڑھتے، کیا مطلب کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے. یہ ہاتھ یہاں دیا وہ سب اللہ کا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس لیے ہم اس کو کاٹ نہیں سکتے، اس کو ہم بیچ نہیں سکتے، اس کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے. خود اپنے آپ کو حرام اسی لیے ہے کیونکہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے. یہ تو ہمیں بطور امانت ہی دی گئی ہے کہ اس کو ہم استعمال کریں اور اللہ کی عبادت میں لگائے، اچھے کام کریں. ورنہ خود ہمارا یہ پارٹ جسموں کا، یہ آنکھ، یہ ہاتھ، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی شے، اللہ کی ملکیت ہے. ہم سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ کا اس پر ہے. اس لیے خودکشی جائز نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، اپنے آپ کو کاٹنا پیٹنا. کچھ لوگ اپنے ہاتھ کاٹ لیتے ہیں، انگلیاں کاٹ لیتے ہیں، خون نکالتے ہیں. مصیبت میں، پریشانی میں، کسی کے بچھڑ جانے سے، کسی کے دور ہو جانے سے لوگ ہاتھوں کو کاٹتے ہیں. یہ حرام ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم جب چاہے سو کاٹ لیں، خون نکال دیں کسی کی یاد میں. اللہ اکبر. استغفر اللہ. ہمارا حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین آسمان کے اندر جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید. یقینا اللہ تعالیٰ بہت بڑا، بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا، یعنی حمد و ثنا اور تعریف کے لائق اور مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. آگے دیکھیے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. کہ روئے زمین کے تمام درختوں کے اگر قلم ہو جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی یعنی روشنائی بنا دی جائے اور ان کے بعد 7 سمندر اور ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. تو جتنے درخت ہیں، سوچئے پوری دنیا، پورے ورلڈ کے اندر جنگل ہے، درخت ہے، پیڑ پودے، درخت کسی بھی چیز کے ہو، کھجور کے ہو، آم کے ہو، انگور کے ہو، انار کے ہو، کوئی بھی درخت ہو، تمام لوگ کاٹ کے اس کے قلم بنائے، پین. اور پھر جو سمندر ہے، 7 سمندر، پھر اس کے علاوہ اور بھی سمندر، تمام پانیوں کو روشنائی بنا دیا جائے، یعنی انک بنا دیا جائے اور لکھنا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے کام، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، یہ سب لکھتے رہیں. 7 سمندر، اس کے علاوہ اور بھی سمندر کے پانی جو سیاہی بنائی گئی ہے وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات ختم نہیں ہوگی. یہ پورے قلم جو اپنے درختوں سے اگر بنا دیا جائے، یہ قلم گھس جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، گھس گھس کر کے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ختم نہیں ہو پائے گی. اللہ اکبر. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان الله سميع بصير. سورہ لقمان کی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 28. تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کو زندہ کرنا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے.
تو اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، پھر ہم سب کو مارے گا، پھر ہم سب کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا. تو اللہ نے کہا یہ تمام انسانوں کو زندہ کرنا یا تمام نفسوں کو زندہ کرنا یا اس کو مارنا یا دوبارہ کر کے اٹھانا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کو یا ایک مخلوق کو، بس اتنا ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل والی بات نہیں ہے. پھر اگلی آیت میں کہا اللہ نے الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر كل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے؟ سورج چاند کو اسی نے فرما بردار کر رکھا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے. یعنی یہ راتیں جو آ رہی کیا ایسے ہی آ جاتی ہے؟ نہیں. یہ دن آ رہا ہے کیا ایسے ہی آ رہا ہے؟ نہیں. کبھی دیکھیے رات بڑی ہو جاتی ہے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی خود بخود ہو رہا ہے. نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. یہ سورج جو ہے نکلتا ہے ڈیلی، کیا ایسے ہی ہے؟ آج ہم لائٹ جلاتے ہیں، بجلی بل بھرتے ہیں، پریشان ہیں لوگ. بہت سے لوگ بجلی کا بل نہیں بھر پا رہے، رات بھر چلاتے ہیں، بند بھی کر دیتے سونے کا ٹائم. لیکن دن بھر اللہ تعالیٰ سورج کو نکالتا ہے، کوئی روشنی کی ضرورت نہیں. کیا اللہ تعالیٰ اس کا بجلی بل لیتا ہے؟ نہیں، فری میں سب کچھ. اتنا لوگ پوری دنیا کے لوگ سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے دن میں. کبھی ہم نے محسوس کیا اس کو؟ کبھی اس کا ہمارے دل میں احساس ہوا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ سورج، اور پھر یہ رات بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آرام سے ہم سکون سے سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں. پھر یہ چاند ہے، اس کے بھی اپنے فائدے ہیں. ہر چیز مقررہ وقت پر چلتا رہتا ہے. اور حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سورج جب بھی ڈوبتا ہے، رات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اور عرش کے نیچے اللہ کے سامنے یہ سورج سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اجازت لیتا ہے. جب اجازت ملتی ہے پھر دن میں صبح سورج نکلتا ہے. تو ڈیلی سورج یہ اللہ سے پرمیشن لیتا ہے، سجدہ کرتا ہے. تو پرمیشن ملتی ہے تو پھر دوبارہ دن میں سورج شروع ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. لیکن پھر قیامت کے دن ایسا ہوگا جب سورج ہے سجدہ کر کے اللہ سے اجازت مانگے گا تو اللہ اجازت نہیں دے گا، بلکہ اللہ کہے گا کہ سورج سے کہ تم وہیں سے نکلو جہاں تم ڈوبے ہو. تو جہاں سورج ڈوبتا ہے یعنی مغرب میں، وہیں سے سورج نکل جائے گا. تو وہاں سے جب سورج نکلا تو بس قیامت آ جائے گی. اب سوچ اتنا خوفناک ماحول اس دن ہوگا، دردناک اور خوفناک ہولناک ہوگا کہ سورج جہاں سے ڈوبا وہیں نکل رہا ہے. کس کا انسان ڈر لے گا، خوف زدہ ہو جائے گا انسان. اللہ اکبر. یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر. یہ سب انتظامات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں سب کے سب باطل ہیں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے. اس کے لیے اور بھی آیتیں آگے پڑھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ کی شان اور نعمتوں کا ذکر ہے. تو مشکل یہ ہے کہ آج لوگ اپنی تعریف کرتے ہیں، باپ داداؤں کی تعریف میں لگے رہتے ہیں، یا بہت کرتے ہیں تو بزرگوں اولیاء کو قصے، کہانیاں، کرامات، تعریف، حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں. اسی لیے آج بہت سے لوگ قبروں اور درگاہوں پہ جا کے سجدے میں گرے رہتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے رات دن بزرگوں اولیاء کو قصے کہانیاں بیان کیے جاتے ہیں، ان کے کرامت، ان کی شان کو بیان کیا جاتا ہے. تو دل میں تو اولیاءوں کی محبت، بزرگوں کی محبت ہے، جا کے ان کے قبروں پر پڑے رہتے ہیں. کاش کی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا جاتا، اللہ کی شان کو بیان کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی، تو لوگ اللہ کے سامنے صرف سجدہ کرتے، صرف اللہ کے سامنے گڑگڑاتے، صرف اللہ کے سامنے روتے اور صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرتے. تو اللہ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں. دیکھ لیں یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پہ، آن لائن آف لائن باتیں سب کی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں بہت کم بتایا جاتا ہے. اللہ کی شان کے بارے میں، اللہ کی عظمت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ضروری معلومات، اللہ کی شان کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. تو محبت اسی کے دل میں آتی ہے جس کی شان بیان کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق دے. ہر طرح کے شرک سے، گمراہی سے، خرافات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ ہم سب کو توحید پر رکھ، سنت پر رکھ، اسلام پر رکھ، ایمان پر رکھ. اور رات دن اللہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے رہے. اے اللہ ہم رات دن ہم تیری تعریف کرتے رہیں، تیری شان، تیری عظمت کو بیان کرتے رہیں، اور اسی طرح ہماری موت ہو اور دنیا سے اسی طرح ہم دنیا سے گزر جائیں، وفات پا جائیں. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ